انا اعطیناک الکوثر ساری کثرت پاتے الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ عز و جل سلسلہ ساری کثرت پاتے یہ ہیں میں ایک مرتبہ پھر حاضر ہیں، اور اس سلسلے میں ہم سورۃ الکوثر کی تفسیر کو سننے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ پچھلے سلسلے میں ہم نے حوض کوثر کے حوالے سے کچھ باتیں سنی تھی کہ وہ حوض کوثر کس قدر وسیع ہوگا، کس قدر بڑا ہوگا۔ اسی حوالے سے مزید کچھ باتیں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیں گے تو انشاءاللہ تبارک و تعالی بہت ساری برکتیں بھی حاصل ہوں گی، علم دین بھی حاصل ہوگا۔ جیسا کہ پچھلے سلسلے میں ہم نے حوض کوثر کے حوالے سے یہ سنا تھا کہ اس کی وسعت یعنی اس کا طول و عرض یہ بہت بڑا ہے۔ مختلف احادیث طیبہ میں مختلف مقامات کے ساتھ اس کو تشبیہ دی گئی، اس کی وسعت کو بیان کیا گیا، لیکن اس کا اصلی مقصد یہی بیان کرنا تھا کہ بہت وسیع یہ حوض ہوگا، اور اس پر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی امت یہ حاضر ہوگی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام خود وہاں پر اپنی امت کا استقبال کرنے کے لیے تشریف فرما ہوں گے۔ یہ جو حوض کوثر ہے فی الوقت جنت میں ہے، پھر کھینچ کر اس کو قیامت کے دن میدان محشر کے اندر لایا جائے گا، اور یہ وہ حوض کوثر ہے کہ جس میں جنت سے جو نہر کوثر ہے وہاں سے دو پرنالے گرتے ہوں گے، جس سے پانی اس حوض کوثر کے اندر آ رہا ہوگا، اور ان میں سے ایک پرنالہ یہ سونے کا ہے اور دوسرا پرنالہ یہ چاندی کا ہے، کہ ان کے ذریعے یہ پانی اس کے اندر مسلسل آ رہا ہوگا۔ نہ نہر کوثر ختم ہو سکتی ہے اور نہ ہی حوض کوثر کا پانی ختم ہوگا۔ اس حوض کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جو صفات بیان کی ہیں ان میں سے ایک تو یہ کہ جس طرح یہ وسیع ہوگا، اسی طرح چونکہ وہاں پر آنے والوں کی تعداد بہت زیادہ ہوگی، بہت بڑی تعداد وہاں پر آئے گی، تو اس کے مختلف برتنوں کا تذکرہ احادیث طیبہ کے اندر آیا ہے کہ مختلف قسم کے برتن، کبھی جو ہے وہ پیالے کے نام سے، تو کبھی آفتابے کے نام سے، کبھی گلاس کے نام سے احادیث کے اندر تذکرہ آیا کہ اس حوض کوثر کے پاس یہ برتن موجود ہوں گے، اور اس کی تعداد اور چمک دمک کی مثال دی ہے آسمان کے ستاروں کی طرح، کہ یہ آسمان کے ستارے جس قدر ہیں اتنی تعداد کے اندر وہاں پر وہ برتن موجود ہوں گے۔ یوں ہی جس طرح ستارے چمکتے ہیں اس طرح وہ برتن چمک رہے ہوں گے، اور ان کی چمک دمک ہی نرالی ہوگی۔ تو یہ چونکہ آنے والے بہت زیادہ ہوں گے، ان کو ظاہر ہے کہ ان کو جو پلایا جائے گا وہ انتہائی ادب و احترام کے ساتھ یہ اور عزت و تکریم کے ساتھ ان کو پانی پیش کیا جائے گا، تو ان کے لیے برتن بھی اسی طرح کے اعلیٰ درجے کے رکھے جائیں گے۔ اب رہا یہ حوض کوثر کا جو پانی ہے، اس کے حوالے سے احادیث طیبہ میں بڑی خوبصورت باتیں بیان کی گئی ہیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ کہ حوض کوثر کے حوالے سے، اس کے پانی کے حوالے سے یہ فرمایا کہ من شرب منہ لم یظمأ بعدہ ابدا، کہ جس نے اس حوض کوثر میں سے پانی پی لیا اس کے بعد کبھی بھی اس کو پیاس نہیں لگے گی، وہ پیاسا ہوگا ہی نہیں۔ اتنا شیریں پانی اور اتنا وہ پیاس کو بجھانے والا پانی ہوگا کہ ہمیشہ کی پیاس کو وہ بجھا دے گا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے پھر جنت میں جا کر جو جنتی کھائیں گے پئیں گے وہ کیا ہے؟ تو یہاں امام اہل سنت نے بڑی خوبصورت بات ارشاد فرمائی ہے، وہ یہ فرمائی کہ دنیا کے اندر اہل تحقیق یہ فرماتے ہیں کہ کوئی لذت نہیں ہے، کوئی بھی چیز لذیذ نہیں ہے، ہر لذت حقیقتاً یہ اذیت کو دور کرنا ہے۔ یعنی اگر حقیقت کے طور پہ دیکھا جائے تو دنیا کے اندر جن چیزوں کو ہم لذت کہتے ہیں وہ لذت نہیں ہوتی، بلکہ ہم سے مصیبت، پریشانی، اذیت، تکلیف دور ہوتی ہے
تو اس دور ہونے کا نام ہمارے یہاں اس کو لذت قرار دے دیا جاتا ہے۔ جیسے مثال کے طور پر ہم بالکل پیٹ بھرا ہوا ہے اور بہترین سے بہترین چیز ہمارے سامنے آ جائے تو اب کھانے کا دل نہیں کرتا، حالانکہ وہ انتہائی لذیذ چیز ہے، لیکن بندہ نہیں کھاتا، اس کا دل ہی نہیں کرتا، اس کو وہ لذیذ محسوس ہی نہیں ہو رہی ہوتی۔ لیکن اگر بندے کو بھوک لگی ہوئی ہو، اب کوئی لذیذ چیز یا کوئی کھانا اس کے سامنے آتا ہے، وہ کھاتا ہے تو اس کو وہ لذت محسوس ہوتی ہے، حقیقتاً وہ لذت نہیں ہوتی بلکہ وہ اس کی بھوک کو دور کر رہی ہوتی ہے۔ تو اسی طرح اگر ہر چیز کے اوپر غور کیا جائے تو نتیجہ یہی نکلے گا کہ حقیقتاً جو لذت ہے وہ دنیا کے اندر ہے ہی نہیں، بلکہ یہاں پہ تکلیف اور اذیت جو دور ہوتی ہے اس کو لذت کا نام دے دیا جاتا ہے۔ لیکن جنت وہ مقام ہے کہ جہاں پر لذت ہی لذت ہے، وہاں پر اہل جنت کھائیں گے اور کھانے کی جو ان کو قوت دی جائے گی وہ بہت زیادہ دی جائے گی کہ جتنا چاہیں وہ کھا سکیں گے، جتنی ان کو طاقت دی جائے گی اس کے حساب سے وہ کھائیں گے۔ لیکن یہ کھانا ان کا اس لیے نہیں ہوگا کہ ان کو بھوک ہوگی، جیسے ہمیں یہاں بھوک کی تکلیف محسوس ہوتی ہے تو ویسے ہمیں جنت کے اندر انشاءاللہ یہ بھوک محسوس نہیں ہوگی، بلکہ وہاں پر جو کچھ کھایا جائے گا وہ بطور لذت کھایا جائے گا۔ ہم وہ کھائیں گے تو کھانے کا مقصد وہاں پر بھوک کو دور کرنا نہیں بلکہ لذت کا حصول ہوگا۔ تو حقیقتاً لذتیں یہ جنت ہی کے اندر موجود ہیں۔ اسی حوالے سے علماء نے یہ ارشاد فرمایا کہ حوض کوثر کا پانی ہو یا نہر کوثر کا پانی ہو، ان کو پینے کے بعد بندے کو کبھی بھی پیاس نہیں لگے گی۔ تو اس کے بعد جو جنت کے اندر کھانا پینا ہوگا، یہ کھانا پینا فقط اور فقط لذت کے لیے ہوگا، کسی اور کام کے لیے نہیں ہوگا کہ بندہ وہاں پہ پیاسا ہو اس وجہ سے پی رہا ہو، نہیں، بلکہ وہ پیے گا تو فقط لذت کے حصول کے لیے پیے گا۔ اسی حوض کوثر کے پانی کی صفات بیان کرتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ اس کا پانی یہ شہد سے زیادہ میٹھا ہے، احلی من العسل، شہد سے زیادہ اس کا پانی میٹھا ہوگا۔ اور یہ ارشاد فرمایا کہ اس کا پانی یہ برف سے زیادہ ٹھنڈا ہوگا، دودھ سے زیادہ اس کا پانی سفید ہوگا، یعنی اتنا میٹھا پانی ہوگا، پھر اس کے اندر جو سفیدی ہوگی وہ دودھ سے زیادہ ہوگی، اسی طرح اس کی جو ٹھنڈک ہوگی وہ برف سے زیادہ ہوگی۔ لیکن یہ یاد رہے کہ یہ تمام چیزیں جو بیان کی جاتی ہیں یہ فقط ایک تمثیل کے لیے، ایک مثال بیان کرنے کے لیے ہوتی ہیں، ورنہ علماء یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اخروی معاملات کو دنیا کے اندر جو وہاں کی لذتیں ہیں، جو وہاں کی تکلیفیں ہیں، وہ یہاں پر بیان کرنا ممکن ہی نہیں ہے۔ یہ فقط ایک مثال کے لیے بیان کیا گیا ہے تاکہ لوگ جو یہاں پر بڑی سے بڑی لذت جانتے ہیں کہ سب سے بڑھ کر میٹھی چیز جس کو سمجھتے ہیں وہ شہد ہے، تو فرمایا کہ وہ حوض کوثر کا پانی یا نہر کوثر کا پانی یا جنت کی نہروں کا پانی یہ شہد سے بھی زیادہ میٹھا ہوگا۔ تو بتانا مقصد یہ ہے کہ اس کی مٹھاس یہ دنیا کی ہر مٹھاس سے بڑھ کر ہوگی۔ اسی طرح ہمارے نزدیک سب سے بڑھ کر جو سفیدی ہوتی ہے وہ دودھ کے اندر ہوتی ہے، تو بیان کر دیا کہ تمہاری جو دنیا کی سفیدی ہے اس سے بہت زیادہ بڑھ کر جو ہے وہ آخرت کے اندر سفیدی ہوگی۔ اب وہ ہوگی کیسی سفیدی، کیسا سفید ہوگا، یہ قیامت کے دن ہی پتہ چلے گا، یہ جنت کے اندر ہی پتہ چلے گا۔ اسی طرح جو دیگر نعمتوں کے بارے میں بیان کیا گیا ہے اس سے بھی یہی مقصود ہوا کرتا ہے۔ حوض کوثر پر آنے والے اس حوالے سے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے بڑی تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے کہ کون کون حوض کوثر پر آئیں گے۔ بعض تو مخصوص طبقات کو ذکر کیا، یہ لوگ تو آئیں گے، اور خاص طور پر ان کا تذکرہ کیا، اور اس کے علاوہ اپنی تمام امت کا تذکرہ کیا، اور ان افراد کا بھی تذکرہ کیا کہ جو حوض کوثر پر آئیں گے لیکن ان کو حوض کوثر سے دور کر دیا جائے گا۔ یہ وہ لوگ ہوں گے جن کو دور کیا جائے گا کہ جنہوں نے دین کے اندر ایسا کام ایجاد کیا، ایسی بدعت لے کر آئے کہ جس کا دین سے تعلق نہیں تھا، یعنی بدعت قبیحہ، بدعت مکروہہ، بدعت تحریمہ لے کر آئے کہ جس کی وجہ سے دین کے اندر بگاڑ آتا ہے، تو ایسے لوگوں کو حوض کوثر سے دور کر دیا جائے گا۔ حدیث پاک کے مطابق جو حوض کوثر پر آنے والے ہوں گے ان میں سے وہ افراد ہوں گے کہ جو فقراء مہاجرین ہیں، یعنی مہاجرین میں جنہوں نے ہجرت کی تھی اور وہ غریب ہیں، وہ سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے حوض پر تشریف لائیں گے، جیسا کہ ترمذی شریف کے اندر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ دوسرے وہ افراد بیان فرمائے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے خاص طور پر اہل یمن کا تذکرہ فرمایا کہ میں اہل یمن کے لیے اپنے حوض سے لوگوں کو دور کروں گا، یعنی لوگوں کو ہٹاؤں گا کہ اہل یمن جو ہے وہ میرے حوض پر
آ سکیں۔ یہ خاص طور پر اہل یمن کی فضیلت نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بیان فرمائی، جیسا کہ مسلم شریف کی حدیث مبارکہ کے اندر ہے۔ اسی طرح ایک حدیث پاک کے اندر جو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے اہل بیت ہیں اور جو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرنے والے ہیں، ایسے افراد کو حوض کوثر پر آنا نصیب ہوگا اور وہاں ان کو حوض کوثر سے پانی یہ دیا جائے گا۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ ہر نبی کا ایک حوض ہے، یعنی قیامت کے دن ہر نبی کا حوض ہوگا اور انبیاء کرام علیہم السلام کے حوض پر ان کی امتیں یہ آئیں گی، ان کی اپنی اپنی امتیں آئیں گی۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں تمہارے ذریعے فخر کروں گا اور مجھے اسی بات کی امید ہے کہ میرے حوض کوثر پر سب سے زیادہ لوگ آئیں گے، چونکہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی امت تعداد میں سب سے زیادہ ہوگی اور حضور علیہ السلام کے حوض کوثر پر آپ کی امت جب پہنچے گی تو سب سے بڑھ کر ان کی تعداد ہوگی اور اس پر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فخر فرمائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوض کوثر پر حاضر ہونے کی، وہاں سے اللہ تبارک و تعالی حضور علیہ السلام کے ہاتھوں جام کوثر پینے کی سعادت عطا فرمائے۔ جیسا کہ میں نے پچھلے سلسلے کے اندر بھی اس حوالے سے عرض کیا تھا کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ یہ حاکم کے پاس آئے کوفہ کے اندر، تو وہاں لوگ جو ہے وہ گفتگو کر رہے تھے حوض کوثر کے حوالے سے اور شک و شبے کا اظہار کر رہے تھے، تو اس پر انہوں نے فرمایا تھا کہ مجھے گمان نہیں تھا میں کہ تم جیسے لوگوں کو پاؤں گا کہ جو حوض کوثر کے حوالے سے گفتگو کریں گے۔ آپ پہلے سن چکے ہیں کہ 80 کے قریب صحابہ کرام علیہم رضوان کی روایتیں بعض لوگوں نے جمع کی ہیں کہ جس میں حوض کوثر کا تذکرہ موجود ہے اور بہت بڑی تعداد کہلاتی ہے، یہ متواتر حدیث کہلاتی ہے۔ تو حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھا کہ میں گمان نہیں کرتا تھا کہ تم جیسے لوگوں سے میں ملاقات کروں گا کہ جو حوض کوثر کے بارے میں اس طرح کی گفتگو کریں گے۔ میں نے مدینہ منورہ کے اندر بوڑھی عورتوں کو اس طرح چھوڑا ہے کہ وہ ہر نماز کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس بات کی دعا کرتی ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے حوض کوثر پر اتارے، یعنی حوض کوثر پر آنا ان کو نصیب کرے۔ تو یہ اتنی اہمیت کی بات تھی جو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان فرمائی، اور اس کی وجہ بھی میں اپنے پچھلے سلسلے کے اندر بیان کر چکا ہوں۔ ایک انتہائی حسین خوبصورت بات حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر صحابہ کرام علیہم رضوان سے یہ مروی حدیث ہے کہ دنیا کے اندر اگر کوئی حوض کوثر کی آواز کو سننا چاہتا ہے تو وہ اپنے کانوں کے اندر انگلیاں دے، زور سے، یعنی انگلیاں اندر ڈال لے اچھی طریقے سے، کان اس کے بند ہو جائیں۔ اب جو اس کو آواز محسوس ہوتی ہے یہ ان آوازوں میں سے ہے کہ جو حوض کوثر میں پانی کے گرنے کی ہے۔ یہ آواز جو ہمیں محسوس ہوتی ہے، آتی ہے، یہ حوض کوثر کی ہے، اور یہ کئی صحابہ اکرام علیہم رضوان سے مروی حدیث مبارکہ ہے، اپنی طرف سے کوئی بیان کرنے والا نہیں ہے۔ مسند الفردوس کے اندر بھی یہ حدیث ہے، علامہ سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے البدور الصافرہ میں بھی اس کو نقل کیا ہے، اور کئی اور صحابہ کرام علیہم رضوان سے یہ حدیث مبارکہ مختلف کتابوں کے اندر منقول ہے کہ حوض کوثر کی آواز یہ کانوں کے اندر جو ہم انگلیاں دیتے ہیں اس سے آتی ہے۔ البتہ علامہ عبدالرؤف المناوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس کی شرح یہ کی ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس سے ملتی جلتی آواز آتی ہے، بعین ہی وہی آواز ہے ایسا نہیں، بلکہ اس سے ملتی جلتی آواز کے وہاں پر جو آواز ہوگی ویسی ہی آواز ہمیں اپنے کانوں کے اندر محسوس ہوتی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے حوض کوثر پر آنا بھی نصیب کرے اور اس کا اعتقاد بھی رکھنا نصیب کرے۔ اپنی اولاد کو بھی اس کی تعلیم و تربیت دینا یہ انتہائی ضروری ہے۔ پچھلے سلسلے میں ہم یہ سن چکے ہیں کہ جو حوض کوثر ہے اس کا اعتقاد رکھنا یہ ضروریات اہل سنت میں سے ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حوض کوثر عطا فرمایا ہے، جس کو قیامت کے دن ہم نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شانوں میں سے دیکھیں گے۔ اس کا اعتقاد رکھنا یہ ضروری ہے۔ آج ایک بڑی تعداد ہے کہ جس کو اس حوالے سے بالکل بھی معلوم نہیں ہوتا، ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ حوض کوثر کا کوئی تذکرہ قرآن و حدیث کے اندر موجود ہے۔ یہ انتہائی ضروری چیز ہے، تو خود بھی ہمیں اعتقاد رکھنا ضروری ہے اور اپنی اولاد کو بھی اس کی تعلیم دینا ضروری ہے۔ رب العزت جل وعلا ہم سب کے عقیدے کی حفاظت فرمائے، ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی عقیدت محبت پر استقامت عطا فرمائے، اور ہماری آنے والی نسلوں کو بھی اللہ تبارک و تعالی مسلک اہل سنت پر قائم و دائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین
صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، ساری کثرت پاتے